أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا آمین الہی آمین. انشاءاللہ آج کی دعا ہم کریں گے جیسے کہ استاذہ نے کل مینشن کیا تھا، دعا جو نور کے لیے دعا ہے، اور کل ہم نے نور کی بات بھی کی تھی. میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے اس کو فجر کی سنتوں کے بعد، لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دعا کو. جی کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ ون ٹائپ کریں. الحمدللہ. بس 2 لوگ ہیں کلاس میں. کلاس میں اس ٹائم صرف 2 لوگ موجود ہیں. ٹین میں سے 3 تو آپ نکال دینا، ہماری ایڈمنس کی آئی ڈیز ہیں، تو 7 تو ایٹ لیسٹ ہیں، تو آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں نا. فرسٹ ون انشاءاللہ باقی بھی یاد ہو جائے گی. بہت آسان ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں نا تو بہت آسان ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے. وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. پہلے میں ساری عربی پڑھ لیتی ہوں پھر ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا آمین الہی آمین. اچھا، ایک جو خوبصورت بات ہے اس دعا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نور مانگ رہے ہیں. اور نور کیا ہے؟ نور ایمان بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، نور نیکیوں کا مل جانا بھی ہے، نور آخرت کے منزلوں کو آسان کرنے کے لیے بھی ہے، قبر میں روشنی، حشر میں روشنی، اور دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا، نیکیوں کے مواقع کو ضائع نہ کرنا، یہ سب نور میں آ جاتا ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور اور بائیں نور، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر دے. وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے، اور میری زبان میں نور کر دے، اور میرے پٹھے نورانی کر دے، اور میرا گوشت نورانی اور میرا خون نورانی کر دے، اور میرے بال نورانی کر دے، اور میرے جلد نورانی کر دے، اور میرا نفس نورانی کر دے، اور بڑھا دے میرے لیے نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما آمین. اچھا، جو خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے؟ پیئرز میں مانگا جا رہا ہے. اگر آپ پیئر یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو دعا بہت جلدی ہو جائے گی. آپ دیکھیں دل ہمارے پاس ایک ہی ہے،
ہمارے باڈی آرگنز میں دل سنگل یونٹ ہے نا، اس کا کوئی پیر تو نہیں ہے باڈی میں، لنگس پیر میں ہے، آنکھیں پیر میں ہیں، ایسے ہی ہے نا. اچھا، دل جو ہے اس میں نور کا آنا یعنی ہدایت مل جانا، سمجھ ملنا، رائٹ اور رانگ کی تفریق ہمیں آ جائے، ہم ڈسٹنگوش کر سکیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کے بعد فی بصری نورا و سمعی نورا. اب سمع اور بصر ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، سننا اور دیکھنا علم حاصل کرنے میں بہت ضروری ہے. کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو جو کوآرڈینیشن بنتی ہے اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو صحیح اور درست علم کا جو حصول ہے وہ بھی نور کی طرف لے جاتا ہے. پھر کیا ہے؟ رائٹ اینڈ لیفٹ. ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے نا، رائٹ سائڈ ہے لیفٹ سائڈ ہے. تو آئیں یمین نور و یساری نور، دائیں اور بائیں نور. پھر کیا ہے؟ 2 ڈائریکشنز اوپر اور نیچے کی ہیں، وفوقی نور و تحتی نور. تو کتنے سٹیپس ہو گئے؟ 1 2 4 ہو گئے. 5ویں میں کیا ہے؟ وہ امامی نورم و خلفی نورا، آگے اور پیچھے کا بھی پیر ہوتا ہے. یہ 2 ڈائریکشنز یہ ہو گئی، تو 4 ڈائریکشنز پوری ہو گئی کہ ہر طرف سے کیا ہے؟ پروٹیکشن ہمیں مل جائے. آگے نور کا مطلب ہے کہ ہمیں صحیح رستہ دکھائی دیتا رہے، ہمیں نیکیوں کی توفیق ملتی رہے. اور پیچھے کیا ہے؟ وہ ہم نے پہلے بھی ایک دعا میں کیا تھا نا، وَلِسَانَ صِدْقٍ، کہ ہمارے جو آثار ہیں وہ اچھے ہوں، ہم جو کام کریں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں، تو وہ بھی نور کی ایک قسم بن جاتی ہے ہمارے لیے. پھر کیا ہے؟ وَجَعَلْ لِي نُورًا. اب یہ ہم ساری جب ڈائریکشنز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ میرے لیے نور ہی نور کر دے. وہ جیسے ملاتے ہیں نا، ڈاٹڈ لائنز کو ملاتے ہیں، پہلے ڈاٹ لگا دیتے ہیں بچوں کو، پھر کہتے ہیں ان کو ملا دے. تو ساری ڈائریکشنز کو اپنے ذہن میں رکھ کے پھر کیا ہے؟ ان کو ملا دیا کہ وَجَعَلْ لِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورٌ وَعَصْبِي نُورًا. اب ہماری زبان کیا ہے کہ ہم اچھی بات کریں، اس سے اللہ کے کلمات ادا کریں، ذکر کریں، خیر کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، برائی سے روکیں اور غیبت نہ کریں. اس طرح کے جو کام ہے وہ ہمارے سے نہ سرزد ہوں. اور زبان ایک مسکولر آرگن ہے نا ہماری باڈی میں، ایسے ہی ہے نا. اسے سمجھانے کے لیے آپ کو کتاب کو آپ کو یاد کر سکیں، تو زبان کا پیر کس سے بنایا؟ پٹھے یعنی مسلز کے ساتھ. تو وہ فی لسانی نورم و عصبی نورا. اور پھر کیا؟ وہ لحم نورا، لحم گوشت کو کہتے ہیں اور دم خون کو کہتے ہیں. تو آپ کیا گوشت کے اندر سے خون کو نکال سکتے ہیں کمپلیٹلی؟ نہیں نا. تو اس کا پیر بنا دیا کہ وہ لحم نورم و دمی نورا. پھر کیا ہے؟ وہ شعری نورم و بشری نورا. شعری نورم، اب دیکھیں ہماری باڈی کے کوئی پارٹ ایسا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال نہ دیے ہوں پروٹیکشن کے لیے. ہماری اسکن کے ہر حصے پہ لائٹ، ہیوی، ہلکا، چھوٹا، بڑا بال ہیں، تو اس کا پیر بنا دیا کہ سکن کے ساتھ. شعر بال کو کہتے ہیں اور بشر سکن کو کہتے ہیں. تو ان میں نور کا ہونا یعنی ہر طرف ہمارے خیر ہی خیر ہو. وجل فی نفسی نورا، اور میرے نفس کو نورانی کر دے. وعازم لی، اور بڑھا دے میرا نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین. میں نے صرف اس دعا کو آپ کو تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں اب آسانی ہوگی کہ آپ نے پیر کس طرح بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سیلف ایکسپلینیٹری دعا ہے. اس کو پڑھیں، اور نہیں زبانی یاد تو دیکھ کے پڑھ لیں. اور اگر آپ زبانی یاد کریں تو جس طرح آپ کو پیر میں کہا ہے اس طرح آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. ہمارا ٹائم جو ہے وہ مختصر تھا، اس لیے میں بہت جلدی اس دعا سے گئی ہوں. انشاءاللہ اب ہم استاذہ کا سیشن جوائن کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحت
تحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. پھر اہل کتاب سے ہی خطاب ہے، انہی کے بارے میں بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو نعمتیں یاد کرانا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. یا قومی اس انداز میں پکارنا ہے یا اس اسلوب کے ساتھ جیسے کسی دور کے شخص کو پکارا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی سرکشی کی بنا پر، ان کی ناشکری کی بنا پر انہیں اس انداز میں خطاب کیا، اور کیا فرمایا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، نعمتیں یاد کرو. صرف یہ بنی اسرائیل کا ہی معاملہ نہیں تھا، یہ آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں کرتے، نعمتوں کو یاد نہیں کرتے. نعمتیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، نعمتیں بھول جاتی ہیں، احسانات بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو نعمت کو یاد کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو اللہ کے شکر گزار بن جائے، اور ویسے ہر نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر کسی انسان کا کوئی احسان ہو تو اس کے بھی شکر گزار بنے. اور ذکر میں دل اور زبان دونوں سے نعمت کا تذکرہ کرنا مراد ہوتا ہے. یعنی جب انسان دل میں بھی سوچتا ہے کہ مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، تو دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، اور زبان سے بھی جب انسان ان کا ذکر کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے یا ویسے الحمدللہ کہتا ہے اپنی زبان سے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی عبادت میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، انسان خوشی سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اور پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام انہیں خصوصی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے سامنے، اور انہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کس بنا پر تم شکر ادا کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر جلیل القدر انبیاء مبعوث کیے تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام تک ابھی نون جو پیغمبر ہیں وہ یہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن اس وقت تک یہی بڑے نام ہمیں ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے مقابلے میں، قبطیوں کے مقابلے میں، یونانیوں کے مقابلے میں اور قوموں کے مقابلے میں ان کو چنا، اور ان کے اندر نبی بھیجے، اور انہیں پھر توحید کا علمبردار بنایا، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چنا، کیونکہ دوسری ساری قومیں شرک میں مبتلا تھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو فرعون سے آزادی دی اور ان کو اپنی حکومت عطا کی. یعنی جو بعد میں جب آزادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت جب یہ نکلے وہاں سے، اور پھر یہ کہ کس طرح میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں برسائیں،
پہلے تو سمندر پھٹا اور یہ وہاں سے پار ہوئے، پھر اس میدان میں جہاں کوئی درخت نہیں تھے، کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی، تو ان پہ بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، ان کے پتھر سے چشمے پھوٹ نکلے تھے، من و سلوا اترتا تھا، یعنی بے شمار نعمتیں تھیں۔ اور انبیاء کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کی قیادت جو ہے وہ انبیاء ہی کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہم السلام چلاتے اور ان کے امور کا انتظام کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہو جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر مسلسل ایک کے بعد ایک نبی آئے، اور بعض اوقات ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیک وقت بھی زیادہ نبی بھیجے، یعنی ایک ہی وقت میں۔ اور اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کی وفات ہوتی تو فوراً اور نبی بھیج دیا جاتا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں ملوک بنا دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جب قبطیوں کی غلامی یا مصریوں کی غلامی سے نجات دی تو یہ آزاد ہوئے۔ اس آزادی کو بادشاہت کہا جا رہا ہے۔ یعنی انسان اپنے گھر میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کا غلام اور ماتحت ہے تو، یا کسی کا سلیو ہے تو پھر وہ سلیو ہی ہے، وہ بادشاہت نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جان، اپنے گھر والوں اور اپنے مال کا مالک تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ فرعونیوں کے غلام تھے۔ پھر اسی طرح ان کو جو نعمتیں ملی من و سلوا کی شکل میں، یا پانی جو انہیں پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، یا بادلوں کا جو سایہ تھا، تو ان ساری نعمتوں کی وجہ سے بھی یہ ایسے تھے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں جو شخص مکان، بیوی یا خادم کا مالک ہوتا وہ بادشاہ کہلاتا۔ تو وَجَعَلَكُمْ، یہاں یہ نہیں کہا وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا، بلکہ فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ اور ہمارے دین میں ایک تو بادشاہت، بڑی بادشاہت ہوتی ہے، لیکن ہر شخص اپنے گھر میں ایک بادشاہ ہی ہوتا ہے اگر اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کسی نے سوال کیا، کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں، یعنی ہم فقیر لوگ ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے جس میں تو رہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تم فقیر نہیں ہو، تم غنی لوگوں میں سے ہو۔ اس نے کہا میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو، یعنی تمہاری کوئی سننے والا ہے، تمہاری کوئی خدمت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے بادشاہت کو بھی نعمت ہی قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں غلامی سے نجات دی، تمہیں میدان تیہ میں بھی نعمتیں عطا کی ہر طرح کی، اور تمہیں اس کے بعد بھی یعنی مال و متاع عطا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ اس میدان تیہ میں جہاں 40 سال تک ان کو رہنا تھا، وہاں جو من و سلوہ عطا کیا یا بادلوں کا سایہ وغیرہ کیا، تو یہ کسی اور قوم کو نہیں ملی نعمتیں۔ یعنی کس کے اوپر من و سلوہ اترا سوائے بنی اسرائیل کے؟ کس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ دن کی دھوپ میں ان کے اوپر بادل آ جاتے اور پھر وہ ان کو چھاؤں دیتے؟ اور کس کے لیے پتھر سے چشمے پھوٹے؟ یہ نعمتیں انہی کو ملی تھیں۔ پھر اسی طرح ان میں بہت زیادہ انبیاء آئے اور نشانیاں لائے، معجزات آئے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے گئے تھے،
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو یہ اپنے زمانے کے بہت اشرف چنے ہوئے لوگ تھے۔ سورۃ الجاسیہ میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم یعنی حکومت اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو ما لم یؤتی یعنی جو تمہیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر دم یاد رکھنے چاہیے تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے، اور یہ ذکر کرنا لازم ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کر دینا چاہیے اگر وہ آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ حسد کرنے والے ہیں اور آپ کی نعمتوں پر آپ کی نعمت کے بارے میں سن کر الٹا تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو وہاں نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، کہیں درس دینا ہو، کہیں کسی کو بچوں کو سمجھانا ہو، کچھ بھی، ان کو پہلے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرانے چاہیے، نہ کہ ہر وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ مارے گا یا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ اس کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائیں تاکہ دلوں کے اندر ایک خوشی پیدا ہو۔ اور پھر یہ کہ جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس کو اتنی ہی اطاعت زیادہ کرنی چاہیے، اور انبیاء کا آنا جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دنیا میں مبعوث ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ اور پھر یہ کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی بھی یاد دہانی کراتے رہنی چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی علم کی نعمت کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا اور ذکر کیسے ہوگا؟ اس کی تعلیم دے کر، اس کو دوسروں کو بتا کر، سکھا کر۔ اور اسی طرح غلامی کی پابندی کا ختم ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے بنی اسرائیل پر سے ختم ہوئی۔ نیکسٹ آیا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یہاں ایک تاریخی پس منظر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اصل مسکن جو تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہوئے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ، پورا کلین جو تھا وہ سارے کا سارا مائگریٹ کر گیا مصر کی طرف، اور اس وقت تک مصر میں رہے جب تک موسیٰ علیہ السلام نے انہیں راتوں رات مصر سے نکالا نہیں، فرعون کی غلامی سے بچانے کے لیے۔ تو جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو اب ان کو اپنے اصل وطن لوٹ کے جانا تھا، لیکن ان کے وطن پر بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو بہت بہادر قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا ارادہ کیا، تو پھر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم وہاں پر جائیں، داخل ہوں اور اس قوم سے جہاد کریں، اور ان کو کہا کہ اگر تم وہاں پر چلو گے اور خوشخبری بھی سنائی کہ تو اللہ کی مدد آئے گی،
لیکن بنی اسرائیل سال ہا سال تک فرعون کی غلامی میں رہتے ہوئے اتنی پست ہمت ہو چکی تھی، بزدل ہو چکی تھی کہ وہ ان لوگوں سے اپنا وطن واپس لینے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اس واقعے کا یہاں پر ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو نعمتیں یاد کرائیں، دوسرے کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس کہتے ہیں نا پاکیزہ کو، وہ کہتے ہیں نا قدس اللہ سرہ، اللہ اس کی روح پاک کر دے۔ سر یعنی اس کا جو چھپی ہوئی چیز ہے، جسم میں روح بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ نے کہیں پڑھے بھی ہوں گے، عام طور پر عبارتوں میں ہوتے ہیں جب بزرگوں وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ارض مقدس سے مراد وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین تھی، یعنی بیت المقدس اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرزمین شام ہے، اور اس سرزمین شام میں موجودہ زمانے کا سیریا، فلسطین اور اردن کا سارا علاقہ شامل ہے۔ یہ سب سرزمین شام کا کہلاتا ہے، اور یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن بھی ہے۔ یہ علاقہ انبیاء علیہم السلام کی زمین ہے، اس میں بہت سارے نبی آئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پیدا ہوئے اور مدینہ یہ بھی حرم قرار پائے، یعنی مقدس علاقے قرار پائے، لیکن یہاں مراد فلسطین ہے۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی وہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ یعنی اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اگر یہ اپنے علاقے میں واپس جائیں گے تو یہ اپنے علاقہ لے لیں گے اور اس پر غالب رہیں گے اپنے دشمنوں پر۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم اپنی پیٹھوں پہ واپس مت مڑو ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر لوٹو گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے اس کی نافرمانی کی طرف مت لوٹ کر جاؤ، اور پھر یہ کہ اس زمین سے واپس نہ پلٹ جاؤ جس میں تمہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، یعنی تم اپنی پشتیں نہ پھیرو اس کے بعد کہ تم اس جنگ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا جو ہے یہ ذلت ہے، شکست ہے۔ تو اگر تم نے منہ موڑا، دشمن سے ڈر گئے، گھبرا گئے، تو پھر تم ناکام ہو کر لوٹو گے۔ تو اس آیت سے ہمیں ارض مقدس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی اونٹوں پہ سوار ہو کے مت جاؤ۔ ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ تو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اس مسجد کی بھی بہت فضیلت ہے، مسجد اقصی کی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کی سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی گئی تھی، کتب اللہ لکم۔ اور لکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شرعی طور پر لکھنا اور ایک تقدیر کا لکھنا۔ تو تقدیری طور پر لکھنے کے معنی میں اکثر لکم کی بات آتی، لام آتا ہے آگے، اور شرعی کتابت میں الا آتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، الا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی شرعی حکم آ رہا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، فرض کیا جاتا ہے، اور جب کوئی ادروائز نعمت ملنی ہوتی ہے تو وہ لکم کے ساتھ آتا ہے، کتب اللہ لکم، یعنی وہ اس زمین کے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ ایمان والے تھے تو اللہ نے ان کے لیے یہ زمین لکھ دی، اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سارے روئے زمین کے لوگوں میں سے افضل تھے، کیونکہ وہ مومن تھے،
تو ایمان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک کام سے منہ موڑ کے چلے جانا یہ خسارے کا باعث بنتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اس آیت میں دعوت دین دینے سے متعلق بھی کچھ احکامات ملتے ہیں. مثلاً ایک یہ کہ قوم سے محبت سے بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنائیت کا احساس دینا چاہیے. پھر ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے اپنی گفتگو میں جس سے لوگ متوجہ ہوں اور انہیں خوشی ملے. یہ نہیں کہا ادخلوا ارض فلسطین، ادخلوا الارض فلسطین یا شام، بلکہ کیا کہا ادخلوا الارض المقدسہ. مقدس کا لفظ جو ہے اس کو زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ نافرمانی کے نتیجے سے بھی ڈرانا چاہیے. جہاں خوشخبری دینی چاہیے وہاں دوسروں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. چوتھی بات یہ کہ پہلے آخرت کا فائدہ بتانا چاہیے، پھر دنیا کا فائدہ بتانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یعنی تاکہ لوگ آخرت اورینٹڈ ہو نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ داعی جو ہے وہ صرف لوگوں کو احکامات ہی نہیں بتاتا، ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور ان کو نقصان بھی بتاتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو گناہ کا یا نافرمانی کا دنیاوی نقصان بتا کے اس نافرمانی سے روکتا ہے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اخلاص حقیقت میں اخلاص یہ ہے کہ آپ صرف فائدوں کے لیے عبادت نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سب سے پہلی چیز یہی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان ثواب کو بھی سوچ سکتا ہے، جنت کو بھی سوچ سکتا ہے، اور جہنم سے ڈرنا بھی اسی میں آتا ہے. نیکسٹ آیت. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے، اور بے شک جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں. قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کو یا موسیٰ کہہ کے پکار رہی، جو کہ بہت ادب کا انداز نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے. وہ باہر کے بدو آتے تھے نہ سمجھ تو وہ کبھی اس طرح کی بات کرتے، لیکن جو آپ کے قریبی صحابہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے وہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے. اور ہمیں ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ رسولوں کو نام لے کے نہ اس طرح پکارا جائے، یعنی اگر بلانا، اب تو خیر بلا بھی نہیں سکتے لیکن اوور آل بھی یہ ادب کا تقاضا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النور میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہوتا ہے. یعنی جیسے تم اپنے بہن بھائیوں کو نام لے کے بلاتے ہو یا اپنے بچوں کے نام لے کے بلاتے ہو یا دوستوں کے نام لے کے بلاتے ہو، تو رسول کو اس طرح نہیں بلاؤ گے. اسی سے شاید ہمارے کلچر میں یہ بات آئی ہے کہ جو عمر میں بڑے ہوں یا رتبے اور مقام میں بڑے ہوں ان کا نام لے کے نہ بلایا جائے. یعنی اب تک آپ دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس یا ان کے پہلے پیرنٹس جو تھے، گرینڈ پیرنٹس، یہ لوگ اپنے شوہر کا نام بھی نام لے کے نہیں بلاتے تھے، بلکہ
کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہوتا تھا. تو وہ بھی کس لیے کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ عورت پر زیادہ دیا ہے، تو وہ ایک احترام کی بات ہے، اور اس سے ایک ریلیشن شپ میں بھی احترام باقی رہتا ہے. انسان پھر بدتمیزی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، مرد کو غصہ نہیں دلاتا، اور بہت سی خرابیوں سے پھر بچا رہتا ہے. جب تو اور تم کہہ کے بلایا جائے اور نام لے لے کے بلایا جائے تو پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح والدین کا بھی نام نہیں لینا چاہیے. بڑے، دادی، نانی، خالہ، پھپھی، چچا، ماموں، جتنے بھی بڑے رشتے ہیں ان سب کو ادب سے پکارنا چاہیے. اور رسول تو خیر سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے جیسے ہم دوسرے لوگوں کے ذاتی نام لیتے ہیں. یہاں ذاتی نام کی بات ہو رہی ہے. کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے بڑے جابر لوگ رہتے ہیں. یہاں سے بنی اسرائیل کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے، ان کے کھوکھلے پن کا. اور جبار ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑی جسامت والا ہو، ہیوی بلڈ، لمبی قد و قامت والا ہو، اونچا لمبا. اور یہ عربی زبان میں نخلت جبارت سے لیا گیا ہے. کھجور کا درخت، اس کو جبار کہتے ہیں کیونکہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اونچا بھی ہوتا ہے، دوسرے درختوں کے مقابلے میں اونچا چلا جاتا ہے. تو اب عمالقہ جو تھے، جو ارض مقدس پر قابض تھے، وہ جسمانی طور پر بڑے مضبوط لوگ تھے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبارین کے مطلب میں یہ بھی آتا ہے کہ جن کے اخلاق میں سرکشی ہو اور ان کے جسم بھی طاقتور اور مضبوط ہو. یعنی اس مضبوطی کی بنا پر تھوڑا اکھڑ پن بھی آ چکا ہو. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو وہاں ہرگز بھی جانے کے نہیں، وہاں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ پہلے وہ نکل جائیں پھر ہم اندر جائیں گے. پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ بالکل بچوں والی بات نا. اور جب اس شہر میں کوئی ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ جنگ کس سے کریں گے؟ تو اس سے ان کی ناسمجھی پر یعنی یہ بات ان کی ناسمجھی پر دلالت ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں جائیں گے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ پر بھی ایمان کمزور تھا اور ان کے اندر بزدلی بھی تھی. حقیقت یہ ہے کہ آدم کی اولاد ہیں ہم، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اور انسان کے اندر کمزوری ہے. طاقتور اصل میں وہی ہوتا ہے جس کو اللہ طاقت دے دے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. تو یہ اس قوم کا حال تھا کہ اگر ہمارے دشمن خود سے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال دے، تو پھر ہم وہاں جا کے رہ بس جائیں گے. نیکسٹ آیا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہا تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو. قال رجلان من الذین یخافون، ڈرنے والے لوگوں میں سے 2 لوگ کہنے لگے. کون تھے وہ؟ انعم اللہ علیہما، جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ 2 کون تھے، اور ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ایگزیکٹلی ہمیں پتا ہو کہ وہ کس قوم سے تھے. اور یہاں پر صرف یہ کہا کہ جو یخافون، ڈرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے. اور 2 لوگ کیوں؟ اور یہ 2
اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر نقیب مقرر کیے، تو وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپرزینٹیٹو تھے. تو 10 جو تھے وہ ایک طرف تھے، یہ 2 کہنے لگے کہ اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا ہے جانے کا تو پھر ہمیں نکلنا چاہیے. تو من الذین یخافون، یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کا انعام تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. اور دوسری نعمت یہ کہ قوم کو اچھا مشورہ دے رہے تھے کہ تم بھی اللہ کی اطاعت کرو. انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اس قوم پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جیسے شہر کا دروازہ ہوتا ہے نا، بس وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، وہ کھل جائے، اندر چلے جاؤ سارے. اور کافی یعنی لاکھوں کی تعداد میں تھے. اتنے سارے لوگ اگر کٹھے کہیں داخل ہو جائیں، ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کسی بستی میں. اور اب کی طرح تھوڑی گھر تھے، کچے پکے گھر ہوتے تھے، اور اگر کوئی 1,00,000 بندہ کسی بستی میں داخل ہو گیا تو سارے ہی ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے اور ان کی بات مان لیں گے. تو یہی مشورہ انہوں نے دیا کہ تمہاری فتح جو ہے یہ کچھ مشکل چیز نہیں ہے، تم ان پر حملے کا پکا ارادہ کر لو، شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. جو ہی داخل ہو گئے تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. اور پھر ان کو یہ بھی کہا فتوکل وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پہ توکل کرو. یہاں ایک جنگ کی زبردست اسٹریٹجی بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابتدا میں برکت ہے. یعنی ابتدا تم کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، دشمن پہ تمہارا روب پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر حملہ کیا تھا تو اسی طرح اچانک وہاں جا کے داخل ہوئے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں رات کے وقت پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو ان پر حملہ نہ کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی. پھر جب صبح ہوئی تو یہودی اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لے کے باہر نکلے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم محمد تو لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں فساء صباح المنذرین، تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور وہ لوگ جو بات سمجھ گئے تھے وہ اپنی قوم کو پیغمبر کے ساتھ مل کے سمجھانے لگے، اور انہوں نے بھی یہی اسٹریٹجی اختیار کی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر تم بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کتنے بھی مزریبل کیوں نہ ہوں، کتنے ہی دگرگوں کیوں نہ ہوں، لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے، اور انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. اور توکل کیا ہے کہ اپنے معاملات کو انسان اللہ کے سپرد کر دے. اس کا روٹ ہے واو کاف لام. وکلا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بے بس ہیں اور ہم سے پورا کام نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کو بھی ساتھ میں لا لیں. اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا. مثلا آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی کام شروع کیا، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے اللہ پہ، اور معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور یہ سوچ کر کہ اللہم لا مانع لما آتیت
ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جرجانی کہتے ہیں توکل سے مراد ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس سے مایوس ہو جانا. تو ہمیں اوورآل ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسے کا حکم دیا گیا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، یعنی توکل کرو اس ہستی پر جس کو موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. اور توکل جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی انسان کو ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ کی محبت ملتی ہے. دوسرا یہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کافی ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم و غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور اچھی امید رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی. پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان توکل کرتا ہے تو پورے یقین سے اللہ سے مانگتا ہے، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. توکل کرنے والے جو ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ملے گا. ہر کام میں ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب لوگوں کا ڈر ہو یا لوگ منہ موڑ رہے ہوں، لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں، کوئی چیز غم زدہ کرے، کوئی بدشگونی ہو جائے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، دشمن بن جائے، یا آپ کو کسی معاملے میں اللہ کی مدد چاہیے، یا کوئی آپ کو اذیت دے. تو ایسے تمام واقعات اور حالات میں انسان کو اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے. رات کو سوتے وقت بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے. بہت اچھی دعا ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو اس میں بھی ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، اور میں نے رغبت اور ڈر سے تجھے ہی پناہ پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات نہیں. اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا. اور اگر رات کو کوئی یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اور اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پہ فوت ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دعا کوئی چیز نہیں، بس پھر سو جاؤ. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بدگمانی کا شکار تھے، اور پھر ان کی انتہا درجے کی بزدلی بھی ظاہر ہوتی ہے اس سے. پھر یہ بھی ہے کہ متکبر اور نافرمان قوم میں بھی کچھ خیر و بھلائی والے لوگ پائے جاتے ہیں. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما،
یعنی جب کوئی معاشرہ زیادہ بھی خراب ہو جائے تو یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہو جاتے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ کا خوف انسان کو اطاعت پہ ابھارتا ہے، اللہ کا خوف اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی ملک یا شہر کے اندر جنگ ہونا اس قوم کے لیے ذلت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا فتح کے اسباب میں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ توکل کی کمی سے ایمان میں کمی آ جاتی۔ نیکسٹ آیت۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ، پھر دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے بس داخل ہونے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا، اتنے بزدل تھے، حد سے بڑا ہوا گستاخانہ جملہ کہا کہ جا تو اور تیرا رب لڑے، ہم نہیں جا سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ جو بزدلی ہے نا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ انسان جب بزدل ہوتا ہے نا تو اس میں کئی اور خرابیاں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنی بزدلی کا جو اظہار ہے وہ زبان سے کرتا ہے اور زبان میں بد اخلاقی برتتا ہے۔ جو بہادر ہوتا ہے نا، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک تو زیادہ باتیں نہیں کرتا، کرنے والا کام کرتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے الجھتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے ایمان کے دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو یہاں بیٹھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ایمان تھا ان کے اندر۔ بس یہ جو دو لوگ تھے، انہوں نے کچھ ہمت کی اور دلیری دکھائی اور کہا بس داخل ہونے کی دیر ہے، چلو تو صحیح۔ تو کوئی شخص صرف ایمان کے زبانی دعوے کرے اور جب عمل کا وقت آئے تو اس کا عمل کچھ اور ہی بتا رہا ہو، تو ایسا شخص قابل بھروسہ نہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے برعکس کہ صحابہ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ نیکسٹ آیت۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرے بس میں کچھ نہیں، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، ان کو دور کر دے مجھ سے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے اور ایک طرح سے ان کے لیے بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں اپنے حال کا ذکر کیا، ربی انی لا املک الا نفسی واخی،
یا اللہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، میں ہوں اور میرا بھائی ہے، میں اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، ہم حاضر ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دو ڈرنے والے تھے وہ یہ خود ہی دونوں تھے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، حق اور باطل کو الگ کر دے، اور یہ کہ ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دے. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ فاسق لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی اختیار کرتا ہے اس کا اثر انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل تتر بتر ہوئے، وہ میدان تیہ میں صحرا نوردی کرتے رہتے تھے، اور جہاں سے وہ چل چل کے دوبارہ وہ دیکھتے کہ وہیں پہنچ گئے ہیں، کوئی ان کی منزل نہیں تھی، مقصد نہیں تھا، اور پھر 40 سال تک وہ وہاں پر بھٹکتے رہے. نیکسٹ آیت. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور ان کی سزا کیا تھی کہ اس بستی میں جو ان کے لیے اللہ نے لکھ دی تھی کہ وہ وہاں جائیں گے، وہ انہی کی ہے، اس میں داخل ہونا 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا، کہ اب 40 سال ہی اس میں اندر نہیں جا سکتے، اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے. مصر سے تو نکل آئے تھے، آگے وہ جا نہیں سکتے، تو پھر کہاں رہنا تھا؟ اسی صحرا میں. اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس مدت کے دوران زمین میں مارے مارے اور سرگرداں پھرتے رہیں گے، کسی طرف جانے کی راہ نہ پائیں گے، نہ کسی جگہ اطمینان سے ٹھہر سکیں گے. اب دیکھیے صحرا میں نہ کوئی دکانداری، نہ کوئی کاشتکاری، نہ کوئی صنعت، نہ حرفت. تو آپ سوچئے کہ اگر بندے کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، من و سلوہ پہ اس کا گزارا ہو، اور تو ان کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی. یعنی جو فراغت ہوتی ہے وہ بذات خود ایک ٹارچر ہوتا ہے انسان کے لیے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. یعنی نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے. تو گناہ کی سزا کبھی یہ ہوتی ہے کہ موجودہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، یا پھر انسان کو اس کی جو سزا ہے وہ لمبی کر دی جاتی ہے 40 سال تک. استغفر اللہ. اور انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا منہ سے نکال رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ تو زبان کے ہوتے ہیں، گفتگو میں ہوتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ایسی نکال دی منہ سے، کبھی بندوں کے بارے میں. اب یہاں ان کا کیا قصور تھا؟ یہی تھا نا، ہم نہیں جاتے، آپ جاؤ لڑو. یہ بد زبانی تھی، اور اس کی یہ سزا ملی کہ 40 سال اس زمین میں نہیں جا سکتے. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ چیزوں کی تاخیر ہوتی ہے، کام ہو نہیں پاتے، ڈیلیز ڈیلیز ڈیلیز. انسان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. پھر کہتا ہے کبھی نظر لگ گئی ہے، کبھی حسد ہو گیا ہے، کبھی جن ہے، کوئی جادو بتاتا ہے، کوئی کچھ. لیکن ہوتا وہ انسان کی اپنی ہی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کا اثر.
اور اس چیز کو انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے اور کسی بھی چیز میں تاخیر بے وجہ نہیں ہے. تو حل کیا ہے؟ انسان کو پھر استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ نعمت مجھ سے رکی ہوئی ہے، میرا یہ کام ہو کے نہیں دے رہا، میرا وہ گناہ معاف کر دے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پھر آپ دیکھیے کہ 40 سال کا لفظ کیوں بولا گیا، یعنی 40 سال مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 40 سال میں ایک پوری جنریشن جو اوپر کی تھی، جو زیادہ ضدی، ہٹ درم یا غلط کام کرنے والی تھی، جن کے عقائد کمزور تھے اور عمل نہیں تھا، وہ کیا ہوگی؟ پوری وائپ آؤٹ ہو جائے گی. یعنی 40 سال میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی عمر، جن کی عمریں بڑی ہیں، وہ سب فوت ہو جائیں گے. جو بچے ہیں ان کے اور جو چھوٹی نسل ہے، وہ صحرا میں مشقت کر کر کے ہمت والی جوان ہوگی، ہمت کے ساتھ جوان ہوگی. یعنی کہ وہ پھر گھبرائے گی نہیں، وہ اسٹرانگ ہوگی، وہ جا کے حملہ آور ہو سکتی ہے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، نہ تم افسوس کرو فاسق قوم پر. فلا تأس، تأسا جو ہے یہ اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے اور تاسا بھی آتا ہے. فلا تاسا، فلا تاسو فی الارض وہ تو تاسو ہے، یہ تاسات یعنی یأس سے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب ان کو چونکہ سزا ملی تو اب ان پہ ترس نہیں کھانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کا بندہ مخلوق پر بہت مہربان ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، خاص طور پر اپنی قوم پر. ان کا دل بہت دفعہ نرم پڑ جاتا تھا اور ان کی یہ شفقت اس سزا پر ان کو غمگین کر دیتی تھی، یا پھر مصیبت کے زائل ہونے کی دعا کرنے پہ آمادہ کر دیتی تھی کہ یا اللہ مصیبت ٹل جائے. تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتمی طور پر فرمایا کہ ان کے بارے میں غم نہ کرو، چھوڑو ان کو، جانے دو جہاں یہ جاتے ہیں. انہوں نے واقعی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اور نافرمانی اسی سزا کا تقاضا کرتی تھی جو انہیں ملی ہے. یہ سزا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. تو جب یہ ڈیزرو کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مائیں جو ہے نا، وہ بچوں کو مار پیٹ کے پھر خود بھی رونے بیٹھ جاتی ہیں، افسوس ہوتا ہے ان کو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فاسق و ظالموں کے بارے میں فرماتے ہیں ان پہ تو غم بھی نہ کرو، یہ قابل، یعنی یہ اسی چیز کے قابل ہے، ان کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جفا تھی، بے وفائی تھی. وہ اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کی رسالت اور نبوت کے وصف کی بجائے ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کرتے تھے. اسی طرح اس آیت کے فوائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ کہ بنی اسرائیل بزدلی، کمزوری اور نافرمانی پہ اڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا لن ندخلها ابدا، ہم تو اس میں ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، یہ تو امپاسبل ہے. پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر حد درجہ غرور اور تکبر تھا. وہ اپنے
یعنی اپنے پیغمبر کو کس طرح بدتمیزی کے ساتھ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو فَاذْهَبْ کے الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی یہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور وہ ایک حکم دے رہے ہیں فَاذْهَبْ، جاؤ جاؤ، تم خود جاؤ. اور پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، دونوں کی نوعیت بہت فرق ہے. اور یہاں جہاد سے پیچھے ہٹنے کو فسق قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فاسق انسان پہ غمگین نہ ہو. تو فاسق انسان پر غم نہ کریں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بنی اسرائیل کو نقصان پہنچا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور سنبھلنے کی توفیق دے، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہماری امت کو کوئی نقصان پہنچے. بس آج سے ہی تک کافی، کیونکہ پھر نیا موضوع شروع ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. ہم نے شروع کیا تھا آیہ نمبر 20 سے اور کمپلیٹ کیا ہے کہاں تک؟ کمپلیٹ کہاں تک کیا ہے؟ 26. تو ہماری ٹوٹل اس ویک کا لیسن ہوا 15 سے 26 تک. ٹھیک ہے، سورہ المائدہ 15 سے 26 تک ہمارا ٹوٹل لیسن ہے. اچھا، میں دعا کرتی ہوں اتنی دیر میں جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں اور کوئز لیتے ہیں، ڈیش بورڈ یوز کرتے ہیں، وہ 1 ٹائپ کریں. میں دعا کرتی ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. الحمدللہ کوائٹ فیو. اور لیکن یہ اسٹرینتھ جو ہے، ہماری کلاس کس ٹائم پہ سٹارٹ ہوتی ہے؟
آپ کا دعا سیشن جو ہے اگر 1 پہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ 12 جو ہے 45 پہ کیا یہاں کرتے ہیں؟ وہ جو ایک سیشن ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ 12:50 ایسٹرن پہ ہم دعا کا سیشن کرتے ہیں. تو پھر کلاس 1 پہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ 1 پہ تو استاذہ کا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے نا؟ 1 پہ استاذہ کا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے نا. تو اگر ہم بیٹھ کے دعا سیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ اس کو سکپ کر دینا چاہیے. دعائیں تو کبھی بھی قبول ہو سکتی ہیں. ہے نا؟ دعائیں تو قبولیت کے لیے ہم سیکھتے ہیں، کرتے ہیں. تو اس سے میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ لوگ اس بات کا خیال کریں گے. تھوڑا سا نا وہ ہمارا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ہم کلاس میں آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، آپ اپنی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں. پھر جب لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک ایمانی ماحول بن چکا ہوتا ہے. اگر آپ بھاگتے دوڑتے آ کے 1 بجے کلاس میں بیٹھیں گے تو چیزیں مختصر سی ہماری کلاس ہے 1 گھنٹے کی، تو چیزیں سیٹ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ ٹائم نکل جاتا ہے نا. تو مائنڈ اس طرح سیٹ نہیں ہو پاتا کہ آپ نے کس طرح چیز کو ابزارب کرنا ہے. پوائنٹ مس ہوتے ہیں، پھر دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو جو ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے دعا کا، وہ وارم اپ کے لیے ہے کہ ہم اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیں آج کا ریکیپ کر لیتے ہیں. آج ہم نے بنی اسرائیل کے حالات پڑھے اور اس میں سے ہمارے لیے لرننگ تھنگ کیا ہے جو ہم نے نہیں کرنی. بہت سارے پوائنٹس تھے لیکن آپ مجھ سے ایک ایک پوائنٹ شیئر کریں. سب نافرمانی نہیں کرنی، بزدلی کو دل سے نکال دینا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریسورسز یا نعمتیں کہہ لیں ان کا درست استعمال کرنا ہے. اگر ہم نعمتوں کا درست استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعمتوں کا زوال ہو جائے گا، نعمتیں کھو جائیں گی، گم ہو جائیں گی. آج آپ اس دعا کے سیشن کی نعمت کو مس کریں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی چانس نہ ملے اس طرح سیکھنے کا. نعمت ہے نا، لرننگ کی اپرچونٹی اویلیبل ہونا نعمت ہے. تو اس کو اگر ہم یہ دیکھیں نعمت کا درست استعمال کیا ہے. جی اگر کسی چیز میں ڈیلے ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکوے شکایت کرنا چاہیے یا ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے؟ ہمیں انالیسس کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. بالکل. اچھا، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ عبادت کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ اور اخلاص کیا ہے؟ کیا ہے اخلاص؟ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہمیں جب اللہ کی رضا مطلوب ہوگی تو ثواب تو آٹومیٹکلی مل ہی جائے گا. الحمدللہ. چلیں یہ بس ہمارا آج کا تھا کہ ہمیں جو ہے بزدلی سے ہمیں اپنا اندر کا جو ڈر اور خوف، بعض دفعہ ہم بہت ساری چیزیں اس وجہ سے نہیں کرتے، ہمیں ایک فیئر ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ نہیں کرتے. اچھا، اللہ پہ توکل کرنا کیوں ضروری ہے؟
جی ہمارا بیہیویئر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بھی ہمیں ہونا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، بڑوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اللہ کی محبت ملتی ہے اس سے، توکل کرنے سے معاملات میں آسانی آ جاتی ہے، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کے حوالے ہم اپنا کام کر دیتے ہیں، تو کیا توکل ایمان کے منافی ہے؟ چل جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہیں پہ ہم اپنا سیشن جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے. اب آپ میں سے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو کوئز مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت کم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئز لے رہے ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ونس دا کوئز از کلوزڈ، ڈیٹ اس کی گزر جائے گی تو کوئی ریکویسٹ جو ہے وہ قابل غور نہیں رہے گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. Yesterday was the website down. Yes, true. جی آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. جی ٹرائی ٹو ڈو آن ٹائم. اوکے جی 2 ڈیٹس ہیں. جو پہلی ڈیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سابقون الاولون. آج بھی ہم نے پڑھا نا سابقون الاولون، جو اللہ کے ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ جو تھوڑا سا لیکس کرتے ہیں، جن کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ وہ نہیں کوپ کر سکتے. دس از ناٹ دخان کلاس، دس از سورہ مائدہ کلاس. اچھا اس مسٹیک کو اوائڈ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ کوشچن کو سمجھیں. ٹھیک ہے، کوشچن کو سمجھیں، پھر اس کے آپشنس پہ غور کریں اور اس کے بعد کریں. اس کے بعد جو آپ کا رائٹ آپشن ہے اس کو چوز کر لیں. چلیں اسٹار اسٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں اس ویک کے کون سے ہیں ہمارے پاس. یا ایسا کرتے ہیں چونکہ ویب سائٹ ڈاؤن تھی تو جی ویب سائٹ ڈاؤن تھی تو کوئی اسٹار اسٹوڈنٹس نہیں ہم لیتے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہل میں ہے اور مشعر حرام جو مزدلفہ ہے یہ حرم میں ہے. ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا